بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النعت الحقیقی والسببی۔ کتاب النحو الواضح کے پہلے جز میں ہم نے نعت تو پڑھ لیا تھا کہ نعت وہ اسم ہوتا ہے کہ جو پہلے والے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے اور اس کا تابع ہوتا ہے اعراب میں۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نعت دو طرح کا ہے، ایک کو کہتے ہیں نعت حقیقی اور ایک کو کہتے ہیں نعت سببی یا غیر حقیقی۔ نعت حقیقی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موصوف کی، منعوت کی، جو اس سے پہلے اسم ذکر ہوا ہے اسی کی صفت کو بیان کرتا ہے، تو یہ نعت حقیقی ہے۔ اور نعت غیر حقیقی یا نعت سببی یہ اس کو کہتا ہے کہ اس اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ جس کا یہ جو پہلے اسم ذکر ہوا ہے اس سے ارتباط ہے۔ جیسے آپ کو مثالوں سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ یہاں ایک مثال ہے، جاء الرجل المہذب، ایک مہذب شخص آ گیا، تو جاء فعل ہے، الرجل موصوف ہے، منعوت ہے، المہذب یہ نعت ہے اور یہ نعت حقیقی ہے اور اسی رجل کی نعت ہے، اس لیے اس کو نعت حقیقی بولتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو جملہ ہے اس میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے، جاء الرجل المہذب اخوہ، جاء الرجل آیا وہ شخص، المہذب اخوہ کہ جس کا بھائی مہذب ہے، یعنی وہ خود مہذب نہیں ہے، تو یہ تعریف جو مہذب کی ہو رہی ہے یعنی اس شخص کی ہو رہی ہے، یہ اس کی نہیں ہو رہی بلکہ اس کے بھائی کی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر الرجل جو ہے یہ یہاں بھی موصوف ہی کہلائیں گے، منعوت ہی کہلائیں گے، لیکن اس نعت کو غیر حقیقی اور نعت سببی کہیں گے۔ جاء الرجل آیا وہ شخص، المہذب اخوہ کہ جس کا بھائی مہذب تھا، حضرت السیدۃ العاقلۃ سیدہ عاقلہ عورت آ گئی، حضرت السیدۃ العاقلۃ امہا وہ سیدہ آئی کہ جس کی امی جو ہے وہ عاقلہ ہے۔ رکبت الحصان الجمیلہ میں ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہوا، رکبت الحصان الجمیلہ سرجہ اس گھوڑے پر میں سوار ہوا کہ جس کا سرج جس کو اوپر ڈالا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے وہ خوبصورت تھا۔ اقمت فی المنزل الفصیح میں نے اقامت اختیار کی ایک کشادہ وسیع منزل میں، اقمت فی المنزل الفصیح فناؤہ میں نے اس گھر میں اقامت اختیار کی کہ جس کی فنا اور جس کا صحن وہ بہت کشادہ تھا۔ تو اب یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ ایک ہی طرح کی دونوں طرف نعتیں ہیں، یہ بھی نعت ہیں وہ بھی نعت ہیں، ٹھیک ہے۔ السیدہ وہاں بھی منعوتا ہے اور یہاں بھی منعوتا ہے، ایسے ہی حسان منعوت ہے وہاں اور یہاں بھی منعوت ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ نعت پہلے والی مثالوں میں نعت حقیقی ہے اور دوسرے میں نعت غیر حقیقی یا سببی ہے۔ البحث نعلم مما تقدم لنا فی الجزء الاول پہلے جز میں جو ہمارے سامنے گزرا ہے اس سے ہم جانتے ہیں ان الکلمات کی یہ جو کلمات ہیں، المہذب والعاقلۃ والجمیل والفصیح فی امثلۃ القسم الاول پہلے قسم کی مثالوں میں تسمى نعوتا وتوابع ان کو نعوت اور توابع کہا جاتا ہے، لأن كل واحدة منها تدل على صفة في الاسم الذي قبلها اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے وہ دلالت کرتا ہے اس صفت پر کہ جو اس سے پہلے والے اسم میں ہے۔ وتتبعه في اعرابه رفعا ونصبا وجرا اور یہ اپنے متبوع کا تابع ہوتا ہے اعراب میں، رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی۔ ونعلم ايضا ان الاسماء المذکورة قبلها اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کلمات سے جو پہلے نام ذکر ہوئے ہیں وہ رجل ہے، سیدہ ہے، حسان ہے، منزل ہے، یسمى كل منها منعوتا او متبوعا ہر ایک منعوت یا متبوع کہلاتا ہے۔ یہ تو پہلے کا آپ نے سبق پڑھا ہوا ہے، یہ وہ ہے۔ اس کے بعد ونزید ہونا ہم یہاں پر کچھ اضافہ کرتے ہیں، فنقول ہم کہتے ہیں ان الکلمات التي سميناها في القسم الاول نعوتا تسمى ايضا في القسم الثاني نعوتا کہ وہ کلمات کی جن کو ہم نے پہلی قسم میں نعت کہا تھا انہی کو دوسری قسم میں بھی نعت ہی کہیں گے۔
वलाकिन अला यूजद फ़र्क़न बैन नुऊत القسم الأول व नुऊत القسم الثاني, लेकिन क्या कोई भी फ़र्क नहीं है पहले किस्म की नुऊत में और दूसरे किस्म की नुऊत में? बला, क्यों नहीं, इन हुनाका फ़र्क़न वाज़िहन फ़िल माना, वहाँ एक वाज़िह फ़र्क है माने में। फ़ल मुहज़्ज़ब मसलन फ़िल क़िस्म अव्वल, पहले किस्म में जो मुहज़्ज़ब है, सिफ़तुन फ़िल हक़ीक़ा, वो हक़ीक़त में सिफ़त है, लिल इस्मिल मज़कूर क़ब्लहु, उस इसम के लिए कि जो उससे पहले ज़िक्र हुआ है, वह हुवा रजुल, और वो रजुल है। लिअन्नल मुत्तसिफ़ बित्तहज़ीब हक़ीक़तन हुवा रजुल, इसलिए कि मुत्तसिफ़ बित्तहज़ीब जो है, जो शख्स मुत्तसिफ़ है तहज़ीब से, वो हकीकत में वही आदमी है कि जिसका ज़िक्र हुआ है। वलिज़ालिका युसम्मा हाज़ा नातु नातन हक़ीक़िय्यन, इस वजह से इस नात को नात हकीकी कहा जाता है। अम्मा फ़िल क़िस्म सानी, दूसरे किस्म में, फ़लैसा तहज़ीब फ़िल हक़ीक़त सिफ़तुन लिर्रजुल, हकीकत में ये तहज़ीब है, ये वो आदमी की सिफ़त नहीं है। व इन्नमा हुवा सिफ़तुन लिमा बादहु, बल्कि वो एक सिफ़त है उसके माबाद वाले की। वह हुवल अख़ु, और वो अख़ है, उसका भाई है। गैर अन्नहु कान लम्मा कान लिल अख़ि इर्तिबातुन बिर्रजुल, बस इतनी सी बात है कि जब अख़ का भाई का इर्तिबात था, उसका वास्ता और ताल्लुक़ था इस आदमी से, जाज़ अन नक़ूल अन सिफ़तिल अख़, फिर हम यूँ भी कर सकते हैं, ये जायज़ है कि हम कहें भाई की सिफ़त के बारे में, इन्नहा सिफ़तुन लिर्रजुल, की ये आदमी की सिफ़त है। चूँकि भाई मुहज़्ज़ब है तो ये भी उस आदमी की ही सिफ़त बनती है, इसलिए कि उसके भाई का उससे ताल्लुक़ है। वमिन अजल ज़ालिका युसम्मा लफ्ज़ुल मुहज़्ज़ब फ़िल क़िस्म सानी नातन गैर हक़ीक़िय्यन, इस वजह से ये जो मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है दूसरे क़िस्म में, ये नात गैर हक़ीक़ी कहलाता है। औ नातन सबबिय्यन, इसको नात सबबी कहते हैं। वकज़ालिका युक़ालु फ़ी बक़ियतिल अम्सिला, ऐसे ही बाकी मिसालों में कहा जाता है। अन्नातु नौआन, नात दो किस्म पर है, हक़ीक़ियुन व सबबियुन, एक हक़ीक़ी और एक सबबी है। फ़ल हक़ीक़ियु, हक़ीक़ी कौन सा है? मा दल्ला अला सिफ़तिन फ़ी नफ्सि मतबूइही, कि वो है कि जो दलालत करे अपने मतबू के नफ्स की में सिफ़त पर, यानी अपने मतबू के अंदर ही वो सिफ़त पाई जाती है, उस पर दलालत करे। व सबबियु, और सबबी कौन सा है? मा दल्ला अला सिफ़तिन फ़ी इस्मिन लहू इर्तिबातुन बिल मतबू, ये वो है कि जो दलालत करता है उस इसम पर, उस इसम की सिफत पर कि जिसका इस मतबू से ताल्लुक़ है। एक और ज़ायद इसम है, उसका इससे ताल्लुक़ है तो उस पर दलालत करता है। तो इसको कहते हैं नात गैर हकीकी या नात सबबी।